السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ چنانچہ نسائی شریف حدیث نمبر 992، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے، کھانے کے دوران ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے؟ ویڈیو کو مزید آگے لے جانے سے قبل آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور فرمائیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول عظیم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک برکت کھانے کے درمیانی حصہ میں اترتی ہے، پس تم کناروں سے کھانا کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، برتن کے کناروں سے اپنے اپنے آگے سے کھاؤ، بیچ میں سے مت کھاؤ کہ برتن کے بیچ میں برکت اترتی ہے، وہاں سے کناروں تک پہنچتی ہے۔ اگر تم نے بیچ میں سے کھانا شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں برکت آنا بند ہو جائے۔ غرض کہ برکت اترنے کی جگہ اور ہے اور برکت لینے کی جگہ اور۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جب دسترخوان لگے تو ہر شخص اپنے قریب سے کھائے اور اپنے ساتھ کھانے والوں کے آگے سے نہ کھائے اور رکابی کے درمیان سے نہ کھائے، کیونکہ برکت اسی طرف سے آتی ہے، اور کوئی بھی دسترخوان اٹھائے جانے سے پہلے نہ اٹھے اور نہ ہی اپنا ہاتھ روکے جب تک سب لوگ اپنا ہاتھ نہ روک لیں، اگرچہ سحر ہو چکا ہو، اور لوگوں کے ساتھ لگا رہے، کیونکہ اس کا رک جانا باقی لوگوں کی شرمندگی کا باعث ہوگا اور وہ اپنا ہاتھ روک لیں گے، حالانکہ شاید انہیں ابھی اور کھانے کی حاجت ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیش کردہ حدیث مبارک میں کھانے کی 5 سنتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اپنے آگے سے کھائیں۔ نمبر 2، کوئی ساتھ کھا رہا ہو اس کے آگے سے نہ کھائیں۔ نمبر 3، رکابی کے درمیان سے نہ کھائیں۔ نمبر 4، پہلے دسترخوان اٹھایا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں۔ افسوس، آج کل عموماً الٹا انداز ہے، یعنی پہلے کھانے والے اٹھتے ہیں، اس کے بعد دسترخوان اٹھایا جاتا ہے۔ نمبر 5، دوسرے بھی کھانے میں شامل ہوں تو اس وقت تک ہاتھ نہ روکے جب تک سارے فارغ نہ ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کھانے کی ان 5 سنتوں کو یاد رکھ کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔